حدیث مبارکہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت سخت غصے کے ساتھ پیش آئے گا۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں۔ نمبر 1، اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، یعنی اس کی زندگی بے برکت ہوتی ہے۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی۔ نمبر 5، اگر اللہ کے نیک بندے اس کے حق میں کوئی دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا بھی بے اثر ہوتی ہے۔ بے نمازی کو موت کے وقت دی جانے والی سزائیں کے بارے میں ہم اب دیکھیں گے۔ دوستو، بے نمازی کی موت ذلت کے ساتھ ہوگی، مرتے وقت وہ بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، موت کے وقت چاہے اس کو کتنا ہی پانی پلائیں لیکن استقصاء کی مریض کی طرح اس کی پیاس نہ بجھے گی اور دنیا سے پیاسا ہی چلا جائے گا۔ بے نمازی کو قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں۔ دوستو، بے نمازی کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ اگر اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ نمبر 2، بے نمازی کی قبر میں آگ دکھا دی جائے گی تاکہ اس میں جلتا رہے۔ نمبر 3، قبر میں اس پر ایک بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع القراء یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی سی ہوں گی، ناخن لوہے کی طرح ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت تک ہوگی، یعنی تقریباً 12 کوس کے برابر اس کے ناخن ہوں گے۔ وہ میت سے کلام کرتے ہوئے کہے گا، میں گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز بجلی کی سی کڑک کی طرح ہوگی اور وہ کہے گا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر سورج نکلنے تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر نماز مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر نماز عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر نماز فجر تک مارتا رہوں۔ بے نمازی کو قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں۔ نمبر 1، بے نمازی کا حساب بہت سختی سے لیا جائے گا۔ نمبر 2، بے نمازی پر خدا کا قہر اور اس کا عذاب ہوگا۔ نمبر 3، بے نمازی کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی کے لیے ارشاد فرمایا، ترجمہ: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کالے خنزیر کی صورت میں اٹھائے گا۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین گیا، یعنی اگر آدمی سے اس کا مال اور بال بچے سب چھین لیے جائیں اور وہ اکیلا کھڑا رہ جائے تو جس قدر رنج و صدمہ اس کی حالت ہوگی، ایسا ہی صدمہ نماز چھوٹنے پر ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کو ضائع کرنا بھی انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے، اور ہر آدمی جس قدر اپنے بال بچوں اور مال و دولت کے ضائع ہونے سے ڈرتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ نماز کے ضائع ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے پاس نہ کوئی حجت ہوگی، نہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور قیامت کے دن اس کا حشر قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف جسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ۔ جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز آسمان کی طرف چڑھتی ہے یہاں تک کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے، پھر ایسی نماز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے بخشش مانگے گی، اور وہ نمازیوں کو یوں دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ اگر بندہ نماز کو غیر وقت میں پڑھتا ہے تو وہ اس حالت میں اوپر جاتی ہے کہ وہ طریق ہوتی ہے، آسمان تک جاتی ہے تو وہاں سے پرانے گلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور نمازیوں کو بد دعا دیتی ہے، اللہ تجھے بھی یوں ہی ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئیں گے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور نفسیاتی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن آدمی کے مال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد خسارہ میں ہوگا۔
اگر فرض نماز میں کچھ کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نفلیں نکل آئی تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی، اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال کا حساب ہوگا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے تاکہ فرضوں میں کچھ کوتاہی نکل آئے تو وہ نفلوں سے پوری کر دی جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ صرف قرآن پاک میں تقریباً 700 مرتبہ کہیں اشارتاً اور کہیں صراحتاً مختلف عنوانات سے نماز کا ذکر ملتا ہے۔ صرف نماز ہی دین اسلام کا ایک ایسا عظیم رکن ہے جس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام معراج کی رات ہوا۔ نیز اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لہٰذا نماز بہت اہتمام سے اور توجہ سے جماعت ادا کرنی چاہیے اور پوری نماز آرام و اطمینان سے ادا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین۔